السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار پڑھتے ہوئے یہ تین غلطیاں کرو گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ دولت کیسے آئے گی؟ رزق کی تنگی کیسے دور ہوگی؟ آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ یہ تین غلطیاں چھوڑ دے، پھر دیکھیے کہ استغفار سے آپ کو فائدہ کیسے ہوتا ہے۔ چند دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیں گے۔ زندگی میں خوشیاں آئے گی، رزق و روزی میں برکت ہوگی، دولت کی برسات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ جس مقصد کے لیے استغفار پھر کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ تین غلطیاں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی غلطی کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ استغفار پڑھتے ہوئے گناہ بھی ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ استغفار پڑھتے ہیں، دن رات استغفار پڑھیں گے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، چلتے پھرتے استغفار پڑھتے ہوں گے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہتے ہوں گے، تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ استغفار اگر کرنا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ سے گناہ نہ ہو۔ چھوٹی موٹی اگر گناہ ہو تو جلدی استغفار کریں، توبہ کریں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ آپ گناہ نہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو استغفار کرنے کے بعد آپ کو کوشش کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نیک کام کرنے ہیں، عبادات کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، تب جا کے جو ہے استغفار سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسری غلطی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ استغفار پڑھتے تو ہے لیکن اس میں پابندی نہیں دکھاتے۔ چند دن استغفار پڑھیں گے، 15-20 دن، مہینہ، اس کے بعد دیکھیں گے فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا، استغفار کرنا نہیں۔ استغفار کرے، ہمارا اور آپ کا کام ہے استغفار کرنا۔ اب فائدہ جلدی ہو دیر سے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی جو ہے آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کریں، استغفار کی فضیلت آپ کو جلدی حاصل ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ استغفار کرتے رہیں بس، تو پابندی کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ جب تک آپ کو استغفار سے فائدہ نہ ہو اس وقت تک جو ہے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، نہیں، بس آپ کو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری غلطی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ استغفار پڑھتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں۔ استغفار صحیح سے پڑھا کریں، کوشش کریں جس طریقے سے استغفار پڑھنے کا طریقہ ہے صحیح الفاظ سے پڑھیں گے، اس میں اگر غلطی کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں نے اس سے کہا کہ استغفار کرے، یا بہت سے لوگوں کو ہم پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، کہیں سے سن لیا کہ استغفار پڑھا کرو تو پھر وہ تسبیح اٹھا کے استغفار پڑھتے نہیں۔ استغفر اللہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اس سے بہتر الفاظ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طریقے سے آپ استغفار صحیح پڑھیں، زیر و زبر کا بھی خیال کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے حروف کا بھی خیال کریں۔ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلد آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ اگر اس کے پڑھنے میں غلطی کریں گے، زیر زبر میں غلطی کریں گے، یا حروف میں غلطی کریں گے، یا استغفار آپ پڑھیں گے غلط، تو پھر فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ان تین غلطیوں میں سے اگر کوئی بھی غلطی آپ کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل کر رکھ دیں گے۔ دولت کی کمی نہیں ہوگی، دولت بھی انشاءاللہ آئے گی آپ کے پاس، اور اسی طریقے سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، رزق کی برسات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، رزق کی تنگی دور فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔